فوز امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على النساء العالمين. صلوات على محمد وآل محمد. عزیز گرامی، پروردگار عالم کا یہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں جناب زہرا کے دسترخوان سے کچھ رزق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس سردی کے باوجود آپ مومنین جتنے مجھے نظر آ رہے ہیں اس سے زیادہ مجھے بیان کیا گیا کہ خواتین کی تعداد ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے اس لیے کہ ماں کی گود سے تربیت ہوتی ہے، اور کمال اس بیوی کا یہ ہے کہ اس ماں سے 11 آئمہ نے پرورش پائی ہے۔ اس بیوی کا تذکرہ کرنا ہے، اور ان ایام میں ہم نے جو عنوان رکھا ہے، چونکہ الحمدللہ ہمارا 4تھا سال ہے اور عنوان ظاہر ہے کہ مختلف ہونا چاہیے۔ عنوان ہمارا ہے خصوصیات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کہ بیوی میں کیا خصوصیات ایسی تھیں جو کائنات میں کسی اور عورت میں نہ ہو سکتی تھی، نہ ہوں گی، نہ ہوئی ہے۔ تو ان کے اوپر انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ بات پیش کروں، اور ذکر اس بیوی کا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرائض السنتین اہل سنت کی کتاب کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، اور اس سے یہ روایت پچھلے سال مکمل پڑھ دی تھی، بس تذکر کی حد تک آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ فرمایا تھا کہ من احب ابنتی فاطمہ، یا سلمان سے کہا تھا یا سلمان من احب ابنتی فاطمہ فهو فی الجنت معی، اے سلمان جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا فهو فی الجنت معی، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ دیکھیے جنت میں داخل ہو جانا کمال نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، محمد رسول اللہ کہہ دیجئے، عمل صالح لے آئیے، جنت میں تو داخل ہو جائیں گے نا، کسی بھی طریقے سے، شفاعت کے طریقے سے، کسی بھی طریقے سے داخل ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے داخل ہو جائے گا۔ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ مَعِي، جنت میں میرے مقام پہ میرے ساتھ ہوگا۔ من احب ابنتی فاطمہ، جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جو بیٹی سے محبت کرے گا وہ قاتلوں سے دشمنی کرے گا، اور جو سیدہ کے قاتلوں سے دشمنی کرے گا وہ رسول اللہ کے ساتھ جنت میں ہوگا، رسول اللہ کے مقام پر ہوگا۔ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ میں ابھی شعر پڑھ کے پھر سمجھاتا ہوں کہ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری غذا سے، اور راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، اور حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی تو تیری دعا سے۔ ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پر، جس سے تو ناراض ہے لعنت ہے اسی پر۔ سلام علی محمد علی محمد۔
اگرچہ کہ میں سوچ کر کچھ اور آیا تھا، لیکن اب وہی بات قبلہ نے مجھ سے عرض کیا تھا بیٹھک میں کہ انسان سوچا کچھ اور بیان کچھ کرتا ہے. ہمارے استاد بھی کہا کرتے تھے کہ جبریل جو ہے عزرائیل مذاق کہا کرتے تھے کہ جبریل جو ہے وہ منبر پر اترتا ہے. تو ایک بات ذہن میں آ گئی، آپ کی خدمت پیش کروں کہ بیوی کا لقب جو ہے وہ محدثہ ہے. محدثہ یہ بیوی کی خصوصیت ہے، سیدہ کی خصوصیت ہے. محدثہ یعنی حدیث کہنے والی نہیں. دیکھیں محدث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کہنے والے کو محدث کہتے ہیں. یہ جو بیوی کا لقب ہے نا محدثہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث بیان ہوئی بیوی سیدہ سے. آپ احادیث کی کتابوں کو دیکھیں تو سیدہ سے بہت کم احادیث آپ کو ملے گی. یہی وجہ ہے کہ فقہ کے باب میں سیدہ سے احادیث نہیں ہے. فقہ کے جتنے بھی ابواب ہیں 52 ابواب ہیں فقہ کے. از طہارت تا میراث، طہارت سے شروع کریں میراث پر آپ توضیح مسائل اٹھائیے، چاہے کسی مشتہد کی اٹھائیے، طہارت سے شروع ہوگا میراث پہ ختم ہوگا. لیکن ان میں جو فتاوی استنباط ہوتے ہیں نا، فتاوی جو ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں، سیدہ کی بہت کم حدیث ہے جو فقہ کے باب میں. اس محدثہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث کہنے والی. اس محدثہ کا کیا مطلب ہے؟ فرشتوں سے کلام کرنے والی، فرشتوں سے گفتگو کرنے والی. کب گفتگو کی؟ یہ بات ہے اس وقت کی، اور یہ بہار نمبر کی جلد جو سیدہ فاطمہ کے اوپر ہے اس کی پہلی ہی حدیث ہے. سیدہ کے اوپر جو بہار نمبر کی جلد ہے پہلی ہی حدیث ہے. اس کے اندر کہتی روایت جو ہے راوی خود جناب خدیجہ وہ فرماتی ہے کہ جب مکے کی تمام عورتوں نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا. کیوں قطع تعلق کر لیا؟ دل یہ تھا کہ محمد سے ہمارا رشتہ ہو جائے. ایک تو کچھ عورتوں کا یہ دل تھا، کچھ مردوں کا یہ دل تھا کہ خدیجہ سے ہمارا رشتہ ہو جائے. ایک تو رسول اللہ کا خاندان بڑا تھا قریش کی وجہ سے، اور اس طرف جناب خدیجہ مال کے حساب سے طاقتور تھی. تو مکہ کی خواتین نے جناب خدیجہ کا بائیکاٹ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اب رسول اللہ اور بیوی خدیجہ ایک ساتھ ہو گئے تھے. تو جب جناب خدیجہ حاملہ تھی تو تمام خواتین نے ساتھ نہ دیا اور جناب خدیجہ کو اکیلا چھوڑ دیا. ایسے میں جناب خدیجہ بیان کرتی ہے کہ ایک دن رسول نے جناب خدیجہ کہتی ہے کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ میرے بطن میں جو بچہ موجود ہے. اب میں نے پچھلے سال ابتر کے اوپر بھی پڑھ چکا اور سورہ کوثر کے اوپر بھی پڑھ چکا، تو اس کو دہراؤں گا نہیں، تو اس سے آگے کی ہی بات کروں گا. کہا کہ میرے بطن میں جو بچہ موجود ہے، میرے شکم میں جو بچہ موجود ہے، وہ کچھ تلاوت کر رہا ہے. اور جناب سیدہ سورہ قدر کی تلاوت کرے. واضح رہے ابھی قرآن اترنا شروع نہیں ہوا، سمجھیے گا اس بات کو. ابھی قرآن تھوڑا تھوڑا اترا ہے، کچھ اترا ہے کچھ نہیں اترا. اور ابھی یعنی کچھ سورہ قدر تو بہت بات کی بات ہے. تو اب کہا کہ سورہ قدر کی تلاوت کر رہا ہے میرا بچہ. جب بچے نے سورہ قدر کی تلاوت کی نا تو بی بی خدیجہ کو بڑا سکون محسوس ہوا کہ بچہ بات کر رہا ہے، اور بی بی نے ان سے بات کرنا چاہیے، اپنے بچے سے بات کرنا چاہیے. اچھا ایسے میں رسول خدا حجرے میں تشریف لائے. مکہ کی بات ہے، ٹھیک. مکہ میں ظاہر ہے کہ پہلی وحی نازل ہوئی. تشریف لائے تو کہا کہ اے خدیجہ آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ کہ یہ بچہ جو ہے نا مجھ سے کلام کرتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے مادر گرامی آپ غم نہ کریں، اگر مستورات نے آپ سے تعلق ختم کر دیا تو کیا ہوا؟ تمام خواتین کی سردار آپ کے بدن میں موجود ہے، آپ غم نہ کریں. تب رسول اللہ نے فرمایا اے خدیجہ آپ کو مبارک ہو، یہ بچہ جو بیٹی تھی کہ یہ بچہ یہ معمولی نہیں ہے، یہ بچہ محدثہ ہے، ان کا لقب محدثہ ہے. فقط یہ آپ سے کلام نہیں کرتی
جب جب فرشتوں کو کوئی مسئلہ پیش ہوتا ہے فرشتے آ کر ہی سجود ضرور کرتے ہیں. اچھا اب یہاں تو واقعہ ختم نہیں ہوا, بات یہاں پہ روایت ختم نہیں ہوئی. جناب خدیجہ کو یہ پریشانی تھی کہ بی بی فاطمہ کی ولادت کیسے ہوگی, اس لیے کہ عورت کے یہاں جب پیدائش ہوتی ہے تو اس کو کچھ تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. کہتی ہے کہ جب ولادت کا دن آیا نا تو اچانک میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میرے حجرے میں ایک نورانی خوبصورت عورت کمرے میں داخل ہوئی. میں نے جناب خدیجہ کہتی ہے میں نے سوال کیا تو آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں مریم بنت عمران, عیسیٰ کی ماں مریم بنت عمران. میں تو ابھی آیت پہ آیا ہی نہیں, سوچا تھا کچھ اور پڑھوں گا لیکن ابھی سنیے اس بات کو, یہ بات نکل گئی. کہ میں عیسیٰ کی ماں مریم بنت عمران, آپ کے یہاں ولادت ہے, میں آپ کی مدد کرنے آئی ہوں. کا ایک جانب جناب مریم بنت عمران بیٹھ گئی. کا ایک اور نورانی جگہ والی خاتون داخل ہوئی. کا میں نے سوال کیا آپ کون؟ فرمایا آسیہ بنت مزاحم, زوجہ فرعون, زوجہ فرعون, فرعون کی زوجہ جناب آسیہ وہ بھی داخل ہوئی. کا ایک اور نورانی چہرے والی خاتون داخل ہوئی حجرے میں. میں نے فرمایا کہ آپ کون؟ فرمایا کہ میں سارا ہوں اور جناب ابراہیم کی زوجہ ہوں. میں آپ کی مدد کرنے آئی ہوں اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اسحاق پیدا ہوئے تھے تو کس طرح سے پیدا ہوئے تھے, آپ کی مدد کرنے آئی. کا ایک دائیں بیٹھ گئی, ایک بائیں بیٹھ گئی اور ایک سامنے بیٹھ گئی. یہاں تک کہ وقت ولادت سے سیدہ آ گیا اور ہم سب کے درمیان ایک نور کا پردہ آ گیا. اور جب نور کا پردہ چھٹا تو ہم چاروں خواتین نے دیکھا. اب چاروں ہیں چنی ہوئی خواتین, سمجھیے گا اس بات کو. بھیجی ہے اللہ نے سیدہ کی ولادت کی مدد کے لیے. میں جس نقطے پہ لانا چاہ رہا ہوں سمجھیے گا. چاروں ہیں چنی ہوئی خواتین. اللہ نے ان چاروں کا ذکر قرآن میں کیا ہے. جناب مریم کا ذکر کیا, میں نے آیت پڑھی, ذکر کر لیتا ہوں. یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی وصفاکی الذی. اے مریم اللہ نے آپ کو جو دیا. اس قالت الملائکہ تو ملائکہ نے کہا, آل عمران کی آیت ہے, ٹھیک ہے. جناب سارہ کا ذکر کیا قرآن نے, جناب آسیہ بنت مزاحم کا ذکر کیا قرآن نے زل فرعون کے عنوان سے. تین خواتین کا ذکر کیا. اللہ کی پسندیدہ, اللہ کی نیک, اللہ کی چنندہ خواتین ہیں, اتاری گئی ہے. اچھا جناب خدیجہ کا بھی ذکر کیا ہے. ووجدک عائلا فغنی. ابھی اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے پاس مال نہیں تھا, ہم نے غنی کر دیا, یعنی مال خدیجہ کا ہے. اللہ کہہ رہا غنی ہم نے کیا. اتنا پسند ہے خدیجہ کا مال کہ اللہ کہہ رہا ہے غنی ہم نے کیا, پیسہ ہم نے دیا, مال ہم نے دیا. تو چاروں خواتین کا ذکر قرآن میں اگر سمجھ میں آ گئی کہ چاروں پسندیدہ خواتین اس حجرے میں موجود ہیں. نور کا پردہ چھٹا, نور کا پردہ چھٹا اور جناب فاطمہ سجدہ ریز ہے اور کہہ رہی ہے پروردگار تیری وحدانیت کی گواہی دیتی ہوں. وَأَشْهَدُ أَنَّ ابھی, اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد محمد وہ ہے رسول خدا. وَأَشْهَدُ أَنَّ بَعْلِي, اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے شوہر, ابھی شوہر نہیں ہے, ابھی ولادت ہوئی ہے, میرے ہونے والے شوہر وہ سید الاوصیاء ہیں. وَأَشْهَدُ, اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ میرے سارے بچے زمین پر حجت خدا ہے. تمام مفصولات نے کہا اے خدیجہ آپ کو مبارک ہو, ہم پسندیدہ اللہ کے نزدیک تو ہے مگر یہ عالمین میں چنی ہوئی عورت ہے. کس درجے پر چنی ہوئی خاتون ہے وہ, کس درجے پر چنی ہوئی خاتون ہے وہ کہ مریم آ رہی ہے مدد کے لیے. اور اب آئیے کسی اور طریقے سے سمجھاتا ہوں اس کو.
آیت آپ سنیے گا. میں آج آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں نے یہ سوچا ہوا ہے اس لیے کہ سردی بھی ہے, ظاہر ہے کہ پہلی مجلس ہے تو آپ کا ذہن بھی بنا دو کہ میرا عنوان کیا ہے. پسند آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کو سنیں گے, نہیں آئے گا تو پھر آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. اور قبلہ محترم کی مجلس سن کر آپ یقیناً ایک مجلس بھی سن لی تو آپ نے فائدہ تو حاصل کر لیا. تو اب سنیے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے. اتنی مشہور آیت ہے لیکن اس سے کچھ نقطے مجھے مختلف پیش کرنے آپ کی خدمت میں. آل عمران کی آیت نمبر 42 ہے. آل عمران قرآن کا تیسرا سورہ ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا, بارہا عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, یہ میں سوروں کے نمبر جب بیان کیا کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, ٹھیک ہے نا, شمارہ بیان کرتا ہوں کہ سورے کا شمار یہ ہے, یاد رکھا کرے, کام آتے ہیں. کبھی کبھی کالج میں ماشاءاللہ کالج والے بچے بیٹھے ہیں, یونیورسٹی والے بچے بیٹھے ہیں, کبھی جب ذکر ہو جائے تو ہمارا بچہ جو ہے نا 1000 پہ بھاری ہونا چاہیے. یہ بات یاد رکھیے, اب اس کو یاد رکھیے. آل عمران ہے قرآن کا تیسرا سورہ, آیت کا نشان ہے 42. نشان ہے 42. یا مریم اس قالت الملائکۃ, اس وقت کو یاد کیجیے جب ملائکہ نے کہا. کس سے کہا؟ جناب مریم سے. یا مریم, اے مریم, ان اللہ اصطفاکی, اللہ نے آپ کو چن لیا, وطہرکی, اللہ نے آپ کو پاک کیا, واصطفاکی علی النساء العالمین, اور عالمین کی عورتوں پر چن لیا. یعنی ملائکہ ندا دے رہے ہیں کہ اے مریم, اللہ نے آپ کو چن لیا, اللہ نے آپ کو پاک کیا اور عالمین کی عورتوں پر چن لیا. ٹھیک ہے, سمجھ لیا آپ نے؟ اچھا, یعنی مریم کو, جناب مریم کو جب چنا ہے تو ذاتی شرف کی بنیاد پر چنا ہے. ایک چھوٹی سی بحث میں چھیڑ رہا ہوں, شاید ہو سکتا ہے کہ یہ مکمل نہ ہو سکے, لیکن سمجھیے گا اس بات کو. ذاتی شرف کی بنیاد پر چنا ہے, خود کمال ہے مریم, جناب مریم کے اندر, یا نہیں عیسیٰ کی ماں ہے اس لیے چنا ہے؟ سوال ہے نا بھائی, عیسیٰ کی ماں ہے اس لیے چنا ہے یا خود کمال مریم کا ہے اس لیے چنا ہے؟ سوال ہے. ٹھیک ہے, اب آئیے ذرا سا پیچھے کی طرف اسی سورے میں چلیے. آیت نمبر 37. کلما دخلا, جب بھی جناب زکریا محراب میں, کلما دخلا علیہا زکریا المحراب, کہ جب بھی جناب زکریا محراب میں داخل ہوتے تھے. کون سا محراب؟ بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے, اور جناب مریم بیت المقدس کی خدمت کے لیے منتخب کی گئی تھی. ٹھیک ہے, جناب عمران نے جناب مریم کو بیت المقدس کے لیے دیا تھا. منت تو یہ مانی تھی جناب عمران نے کہ اگر میرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا تو میں مسجد کی خدمت کے لیے دوں گا, لیکن بیٹی پیدا ہوئی. جناب زکریا نے کہا کہ آپ دے دیجئے, میں ان کے لیے حجرہ تعمیر کر دوں گا, اور حجرہ تعمیر کر دیا, محراب بھی بنا دیا عبادت کرنے کے لیے. جناب مریم کے بارے میں حضرت زکریا یہ دیکھتے ہیں, کلما دخل علیہا زکریا المحراب, کہ جب بھی حضرت زکریا محراب میں داخل ہوتے تھے, وجد عندہا رزقا, تو بے موسم کے پھل ان کے پاس پاتے تھے. جب داخل ہوتے تھے رزق ہوتا تھا, جب داخل ہوتے تھے رزق ہوتا تھا. زکریا نبی ہے, جناب مریم نبی نہیں ہے, کوئی عہدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جناب زکریا سوال کرتے تھے, یا مریم ان لک ھذا, مریم یہ کہاں سے آیا, یہ کہاں سے آیا؟ بھائی ہم نے تو اہتمام کیا نہیں آپ کے لیے, ہم تو آپ کے لیے لائے نہیں. بھائی ابھی موسم مثال کے طور پر آپ کے یہاں پر چل روزے کا ہے, میں مثال دے رہا ہوں, ہو یا نہیں مجھے نہیں معلوم. مثال کے طور پہ بادام بہت اچھے آ رہے ہیں, مثال کے طور پہ اخروٹ بہت اچھے آ رہے ہیں, لیکن اگر آپ کسی کے پاس دیکھیں کہ آم رکھے ہوئے ہیں مثال کے طور پر, تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ تازہ آم, اور وہ بھی بالکل صحیح طریقے سے. تو آپ پوچھیں گے نا بھائی یہ آم کہاں سے آئے ہیں, پوچھیں گے, سوال ہے. اچھا, چند روز بعد کوئی اور بے موسم کا پھل ہو, موسم ہی نہیں ہے, پھر پھل ہو, پھر پھل ہو, پھر ایک اور پھل ہو. اچھا, جب گرمیاں آ جائیں تو آپ دیکھیں اس کے پاس آڑو ہو, اس کے پاس کشمش ہو, اس کے پاس اخروٹ ہو. آپ کہیں گرمیوں میں تمہارے پاس آم ہے اور سردیوں میں تمہارے پاس آڑو, کشمش, اخروٹ ہے.
چکر کیا ہے، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور اگر وہ سامنے والا کہہ دے کہ یہ تو پروردگار دے رہا ہے، قالت ہوا من عند اللہ، جناب مریم کہنے لگی اچھا آیت سمجھیے گا، میں اتنا رو کیوں رہا ہوں، آپ کو اتنی وضاحت کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ نتیجے پہنچانا چاہ رہا ہوں. کلما دخلا، جب بھی داخل ہوتے تھے، وجد عندها رزقا، تو مریم کے پاس رزق موجود ہوتا تھا. اور پوچھتے تھے ان لگے ہاذا، کہاں سے آیا؟ ہاذا ہوا من عند اللہ، یہ پروردگار کی جانب سے آیا ہے. تو زکریا کے دل میں آیا تھا نا کہ رب حب لی من لدنک ولیا، یہ سورہ مریم ہے، اب یہ آل عمران کی آیت نہیں ہے. پروردگار مجھے بھی ایک بیٹا دے دے، یرث من آل یعقوب، میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو. مریم کے پاس بھی موسم میں پھل آتے. اچھا تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذاتی شرف تو کچھ تھا، جو میں نے بحث چھیڑی کہ ذاتی شرف تھا تو چنا، یا عیسیٰ کی ماں ہونے کی وجہ سے چن لیا، تو ذاتی شرف تو کچھ تھا نا. اچھا لیکن اس بات کو روک لیتا ہوں یہاں پر. جناب فاطمہ ہے افضل جناب مریم سے، بے موسم کے پھل تو آنے چاہیے، خصوصیت یہ والی خصوصیت ان میں تو ہونی چاہیے. تو اب آئیے بہار البان کی روایت. رسول اکرامی کہتے ہیں کہ ایک دن میں سیدہ کے گھر میں داخل ہوا اور سیدہ نماز پڑھ رہی تھی. کمال روایت ہے، سیدہ نماز پڑھ رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ مصلی عبادت کے برابر میں ایک ترش موجود تھا اور ترش میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی اور ایک تازہ طعام موجود تھا جو مدینہ میں کسی کے یہاں نہیں پکتا تھا. اور جیسے ہی سیدہ نے نماز تمام کی تو میں نے سوال کیا یا فاطمہ ان لک ھذا، قرآن کی آیت ہے، جناب زکریا نے مریم سے پوچھا تھا یا مریم ان لک ھذا، مریم کہاں سے آیا؟ ادھر رسول فاطمہ سے پوچھ رہے فاطمہ کہاں سے آیا؟ اور جناب فاطمہ نے جواب دیا ھذا من عند اللہ، یہ پروردگار کی جانب سے آیا، وہ جسے چاہتا ہے رزق دے دیتا ہے. اے اللہ کے رسول آپ بھی کھائیے اور امیر المومنین کو بھی دیجیے. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس شرف میں جناب فاطمہ اور جناب مریم تو برابر ہو گئی نا، مریم کے بھی بن موسم کے پھل آئے اور جناب فاطمہ کے بھی بن موسم کے پھل آئے، تو یہ تو برابری ہو گئی، خصوصیت تو نہ ہوئی. نہیں حضرت گرامی، یہ خصوصیت ہوئی. کیا خصوصیت ہوئی؟ خصوصیت یہ ہوئی کہ اگر ایک دو مرتبہ جناب مریم کے پاس یا ہر دفعہ جناب مریم کے پاس رزق آیا اور جناب زکریا نے پوچھا اور کہا کہ یہ پروردگار نے بھیجا ہے، تو رزق فقط طعام کی حد تک تھا، مگر سیدہ کے یہاں تو جوڑے بھی جنت سے آئے تھے. نعرہ حیدری، جوڑے بھی تو آئے تھے نا. بچوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایسے جوڑے پہننے کہ جس نے جیسے مدینہ میں کسی نے نہ پہنے ہو. کہا کہ بس جلد درزی لے کر آئے گا. یہاں فاطمہ کا کہنا ہے، یہاں رضوان جنت نے دروازے پہ دستک دی کہ پروردگار کا درزی ہوں، جنت سے جوڑا لے کر آیا. صدیقہ ہے، سچی ہے، جو بولتے وہ ہوگا. لہذا بس آخری بات، میں اس کو انشاءاللہ سید النساء العالمین کو تمام کروں گا کل انشاءاللہ. لیکن اب سنیے گا جو میں نے بحث چھیڑی ہے اور انشاءاللہ میں تمام کروں گا کہ ذاتی شرف تھا یا عیسیٰ کی ماں ہونے کے سبب تھا. اس کو تمام کر کے جناب سیدہ کی خصوصیت، ایک خصوصیت کیا سمجھی؟ فاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ مریم عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. کیسے؟ قرآن جناب مریم کو کہہ رہا ہے اور رسول کہہ رہے فاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین، میری بیٹی وہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. دونوں میں تضاد نہیں ہو گیا؟ دو باتوں میں اختلاف نہیں ہو گیا؟ تو رسول خدا سے پوچھا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، آپ کہتے ہیں میری بیٹی. فرمایا کانت مریم سیدۃ النساء فی زمانہا،
جناب مریم اپنے زمانے تک عورتوں کی سردار تھی. زمانہ مریم گیا، سرداری بھی گئی. اما ابنتی فاطمہ فہوا سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین. میری بیٹی فاطمہ کا جو تعلق ہے وہ ابتدائے عورت سے لے کر انتہائی عورت تک سب کی سرداری فاطمہ کے پاس ہے. سب کی سرداری فاطمہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے رسول 4 کام کیا کرتے تھے. آخری روایت پیش کر کے تمام کر دوں گا منزل مسائل پر. 4 کام سیدہ کے حوالے سے کیا کرتے تھے. پہلا، مرحبا بکا، اے فاطمہ. جب سیدہ کو دیکھا کرتے تھے، فاطمہ مرحبا، ویلکم، آئیے. قام الیہا، دوسرا کام، سیدہ کے احترام میں بلند ہو جایا کرتے تھے، نہیں دوڑا کرتے تھے. قام لہا کے ساتھ متعدی ہوگا تو کھڑے ہو جاتے تھے. الیہا، قامہ کے ساتھ الیہا آ جائے گا، ان کی طرف بڑھا کرتے تھے، بڑھ کے استقبال کیا کرتے تھے، دوڑ کے استقبال کیا کرتے تھے. آئیے سیدہ. وقبل، تیسرا کام، وقبل یدیہا، سیدہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے. چوتھا کام، وَأَجْلَسَ فِي مَجْلِسِهِ، اور اپنی جگہ چھوڑ کر سیدہ کو بٹھایا کرتے تھے. بیٹی اس جگہ پہ بیٹھیں گے. رسول یہ بتا رہے تھے میرے بعد اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے تو یا علی بیٹھ سکتے ہیں یا فاطمہ بیٹھ سکتی ہے. دو ہی افراد بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھنے کے اہل دو ہی ہیں. لہذا کمال سیدہ کا یہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ ترجمہ صحیح نہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. نہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رسالت کے بعد آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ رسالت کا طریقہ کیا ہوگا تھا، اب اس مسئلے میں رسول کا طریقہ کیا ہوگا، اس معاملے میں رسول کا طریقہ کیا ہوگا، تو دیکھیے سیدہ کا طریقہ کیا ہے. اب اگر سیدہ کسی سے ناراض ہے تو رسول ناراض ہے. توجہ ہے، سیدہ فاطمہ کا جز ہے. بس اگر کوئی اذیت دے، رسول اللہ نے فرمایا من آذاہا فقد آذانی، جس نے اس سے اذیت دی اس نے مجھے اذیت. بیوی کے مسائل کی کئی جہت ہیں. فقط آپ نے دربار کی بات سنی ہے، مگر کئی جہت سے، کئی زاویوں سے مسائل کو بیان کیا جا سکتا ہے. میں کوشش کروں گا کہ کچھ زاویوں سے مسائل پیش کروں. 11 ہجری ہے، رسول کی رحلت ہے، اور رسول کی طبیعت ناساز ہے. میں زیادہ طویل مسائل نہیں پڑھوں گا. آپ تصور کیجئے گا کائنات کی افضل ترین خاتون بعد ختمی مرتبہ، اس سے بہتر کوئی خاتون نہیں ہے. اس کے بعد کوئی خاتون نہیں آئے گی، اس سے پہلے کوئی خاتون نہیں گزری. رسول کی بیٹی ہے. کیا ہوا سنیے گا. سیدہ 2 مرتبہ مسکرائی ہے. میں صرف مسکرانے کو پڑھوں گا لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ 11 ہجری ہے، رسول کی طبیعت ناساز ہے. رسول کا سر سیدہ کی گود میں ہے، زانو مبارک پر ہے، اور بیوی سے کہا کہ بیوی، بیٹی، اب اگر کوئی دروازے پر آئے نا تو آپ اس سے کہیے گا کہ اللہ کا رسول آرام کر رہا ہے. رسول نے آنکھیں بند کی.
بی بی سیدہ اللہ آپ کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں جو یہ مسائل پڑھ رہا ہوں یہ کس طریقے سے پڑھ رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آئے گا. اس زمانے کی مسجد نبوی اس زمانے کا پورا مدینہ ہے. چھوٹا سا جو روضہ رسول اندر کا ہے نا وہ حجرہ فاطمہ اور حجرہ رسول خدا. جب کوئی باب ہوا دروازے پہ دستک ہوئی, بی بی نے فرمایا کہ ابھی رسول اللہ آرام کر رہے ہیں. دوسری مرتبہ جب کوئی باب ہوا کہا کہ مجھے رسول سے ملاقات کرنی ہے, بی بی نے کہا رسول اللہ آرام کر رہے ہیں. سائل نے تیسری مرتبہ دستک دی. بی بی نے کہا کہ رسول اللہ آرام کر رہے ہیں, آپ بعد میں آئیے گا. اس نے کہا کہ مجھے بہت ضروری کام ہے, مجھے فوراً ملنا ہے. بی بی کی آنکھ سے آنسو ٹپک کے رسول کے رخسار مبارک پر گرا. جیسے ہی آنسو ٹپکا اور رسول کے رخسار مبارک پر گرا, رسول نے آنکھ کھولی اور کہا کہ فاطمہ میری زندگی میں گریا کر رہی ہے. کہا بابا بار بار سائل آتا ہے, کہتا ہے مجھے رسول سے بہت ضروری کام ہے. میں اس سے کہتی ہوں کہ رسول اللہ آرام کہتے ہیں کر رہے ہیں, وہ کہتا ہے نہیں مجھے ملنا بہت ضروری ہے. کہا بی بی بیٹی آپ کو معلوم ہے کہ دروازے پر کون؟ کہا بیٹی دروازے پر ملک الموت ہے. یہ کسی سے اجازت نہیں دیتا, کسی نبی کے دروازے پر اس نے اجازت نہیں دی, مگر یہ آپ کے در کا شرف ہے کہ یہ دروازے پر رک کر اجازت لے رہا ہے اور پھر اندر آ رہا ہے. یہ آپ کے در کا شرف ہے. بی بی نے فرمایا بابا وقت رخصت آ گیا, بابا بس اب آپ جا رہے ہیں. رسول خدا نے فرمایا, میں نے کہا نا بی بی 2 مرتبہ مسکرائی. رسول خدا نے فرمایا بیٹی پریشان نہیں ہونا, جو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گا نا وہ آپ کی ذات ہوگی, اس لیے کہ بار بار زیادہ دیر مسلمان آپ کو چھوڑیں گے نہیں, بار بار آ کر اسی دروازے پر دستک دیتے رہیں گے یہاں تک کہ دروازے کو گرا دیں گے. اور رسول خدا نے کہا بیٹی آپ سب سے پہلے ملاقات کریں گی اور چند ہی دن بعد ملاقات ہونے والی ہے. لیکن بی بی فاطمہ مسکرائی. اور اب سنیے گا, ایک مرتبہ میں پوری شہادت تو نہیں پڑھوں گا مگر سنیے گا, ایک مرتبہ جب جناب سیدہ کو زخمی کر دیا گیا, پہلو شکستہ لے کر بیٹھی ہے, اسما سے کہنے لگی اسما یہاں پہ میت کو جب اٹھایا جاتا ہے نا تو تختے پر اٹھایا جاتا ہے اور اس کے اوپر چادر ڈال دی جاتی ہے. ہاں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پورے خط و خال واضح ہو جاتے ہیں کہ عورت ہے, عورت کا قد کتنا ہے, عورت کا جسم کتنا موٹا ہے, کتنا بڑا ہے. ہاں اسما مجھے غم ہے کہ میرے جسم کا پردہ نہیں رہ پائے گا, میری میت کا پردہ نہیں رہ پائے گا. اسما بنت امیس کہنے لگی بی بی غم نہ کیجیے, حبشہ میں افریقہ میں تابوت بنایا جاتا ہے, میت کو ڈھانپ دیا جاتا ہے. بی بی نے کہا اچھا اسما تمہیں تابوت تو بنا کے دکھانا نا. اسما نے بانس کی مدد سے تابوت بنایا. جیسے ہی تابوت فاطمہ تیار ہوا نا بی بی مسکرائی, اسما اللہ تیرے پردے کی حفاظت کرے, تو نے میرے میت کے پردے کی حفاظت کی. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون.